بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ سلام یہ بھی اسلامی شعائر میں سے ہے، اور یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ شعائر اسلام ان چیزوں کو، ان اعمال کو کہتے ہیں جو اسلام کی پہچان بنتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں کسی بھی مسلمان سے کبھی بھی ملاقات کریں، ایک دوسرے کی زبان سے آگاہ نہیں، ایک لفظ بھی ایک دوسرے سے ہم نہیں بول سکتے، سمجھ سکتے، سمجھا سکتے، اشارے سے تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن السلام علیکم وعلیکم السلام یہ لفظ کہتے اور سنتے ہی ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اور احادیث کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ چنانچہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب تر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ سلام کرنا یہ بھی نیکی ہے، سلام کا جواب دینا یہ بھی نیکی ہے، لیکن سلام میں ابتدا کرنا یہ ان اعمال میں سے ہے جو بہت جلد انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں سلام کے اندر ابتدا کرنے کو بڑی زبردست تاثیر حاصل ہے۔ اور پھر سلام کے اندر یہ بھی جو آج کل ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ اگر جان پہچان ہو تو سلام کرتے ہیں، اگر جان پہچان نہ ہو تو پھر سلام نہیں کرتے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو احادیث کے اندر سلام کرنے کا حکم ہے، جان پہچان ہو چاہے نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بسا اوقات گھر سے اس نیت سے نکلا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کریں اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو، اور چاہے وہ لوگ جان پہچان والے ہوں، چاہے وہ لوگ جان پہچان والے نہ ہوں۔ اس کا مطلب عام طور پر یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی ملے اس کو سلام کریں، یہ عملاً ممکن بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ چلتے ہوئے جس کو آسانی سے سلام کیا جا سکتا ہو تو پھر سلام کرنا چاہیے، اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے آداب پر، شرائط پر بھی کچھ بات عرض کی جائے گی اگلے درس میں، لیکن یہ ہے کہ جہاں پر سلام کرنا ممکن ہو، آسانی سے ہم سلام کر سکتے ہوں، کیفیت اور صورتحال ایسی ہو تو پھر سلام کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمان کے لیے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ ویسے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں سارے کے سارے بہتر ہی ہیں، لیکن ان اعمال میں سے تاثیر کے اعتبار سے سب سے بہتر کون سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جن اعمال کا ذکر کیا ان میں سے ایک سلام بھی ہے، کہ تم دوسروں کو سلام کرو، چاہے ان سے جان پہچان ہو چاہے ان کے ساتھ جان پہچان نہ ہو۔ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، ہم پہلے سے اس سے واقف ہیں، آگاہ ہیں چاہے آگاہ نہیں ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ آسانی سے سلام کرنا ممکن ہو، اور دوسرا یہ تسلی ہونا ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ سلام کا معنی یہ ہے کہ تمہیں سلامتی ملے۔ سلامتی خود سلام ہی سے نکلا ہے۔
اپنی زبان میں اس کا ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ سلامتی کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی خیریں ہیں وہ تمہیں میسر آئیں، اور جتنے شرور ہیں ان سے تم محفوظ رہو، یہ سلام کا معنی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کا مستحق صرف مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم آخرت کی سلامتیوں کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت بخشی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ارشاد فرمائی کہ بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو بھی سلام کیا کرو، باہر ایک دوسرے سے ملیں تو ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، جب گھر میں داخل ہوں تو پھر گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات باہر تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت خاصی ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اس طرح کی اپنائیت کا تأثر دینے میں ہم اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے داخل ہونا چاہیے، اور سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ زندگی بھر میں کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہوں اور سلام کے ساتھ آپ کے مبارک چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو گویا کہ یہ دائمی سنت ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو ہمارے چہرے پر بشاشت کے آثار ہونے چاہیے۔ باہر کی بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، کاروباری الجھنیں ہوتی ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کئی طرح کے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو وہیں پر چھوڑ کر جب گھر میں آدمی آئے تو پھر گھر والوں کے ساتھ اپنی ان الجھنوں کی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو بھی سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا، تمہیں اس سے برکت حاصل ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہوں اور سلام کر کے داخل ہوں، اور گھر سے نکلیں تو سلام کر کے نکلیں، اس سے گھر کے اندر زبردست برکات کا نزول ہوتا ہے اور گھر کے اندر خوشحالی آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان بھی ہے، بلکہ یہ تک بھی احادیث میں آتا ہے کہ اگر گھر خالی ہو، بس اوقات آدمی گھر میں آیا ہے اور پتہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ گیا ہے پتہ ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، بس اوقات اپنے اور مکان ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، اس گھر میں بندہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس خالی گھر میں بھی ہم سلام کر کے داخل ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی خالی گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ان لفظوں کے ساتھ سلام کرتے تھے، کیونکہ گھر کے اندر اور تو کوئی ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر سلامتی نازل ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے۔ تو جب خالی گھر کے اندر داخل ہوتے وقت ہمیں سلام کا حکم ہے، ہمیں تو قبرستان میں جاتے ہوئے سلام کا حکم ہے کہ جب ہم قبرستان میں جایا کریں تو وہاں پر بھی سلام کیا کریں۔ تو جب اپنے ہنستے بستے اپنے پیاروں کی موجودگی میں گھر میں داخل ہوں تو وہاں پر کیسے ہم بغیر سلام کے داخل ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معمول ایسا ہی ہے کہ اکثر و بیشتر گھر میں سلام کیے بغیر ہی داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ تو میں بارہا دفعہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ باہر سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور اگر بغیر سلام کے گھر میں داخل ہو تو وہ شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔
اور پھر ظاہر ہے کہ گھر کے اندر شیطان ہو اور گھر کے اندر امن اور سکون ہو، یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ شیطان کا تو کام ہی شیطانی ہے، وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر شیطانی کے نہیں ٹھہر سکتا۔ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر میں جادو ہو گیا ہے، شاید کسی نے ٹونا کر دیا ہے، شاید فلاں نے۔ اور پھر بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے عاملین ہیں جو جادو ٹونے کا علاج کرتے ہیں، ان کم بختوں نے چند نام یاد کیے ہوئے ہیں، وہ انہی پر الزام دھرتے ہیں۔ اگر بھابی ہے تو نند نے کر دیا، نند ہے تو بھابی نے کر دیا، بہو ہے تو ساس نے کر دیا، ساس ہے تو بہو نے کر دیا، تو بیوی کی ماں نے کر دیا، لڑکے کی ماں نے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے احمق لوگوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ جن رشتوں کے قریب کرنے کی ضرورت تھی ان رشتوں سے دور کیا جا رہا ہے، تو یہ ہماری ایک گناہ کی سزا ہے۔ ہم گھر میں داخل ہوں، سلام کر کے داخل ہوں، شیطان گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا، گھسے گا ہی نہیں، تو گھر کے اندر اس طرح کی شرارتیں نہیں آئیں گی، انشاءاللہ امن اور سکون ہوگا۔ تو ہم نے ایک شیطانی شیطانوں کی پوری ٹیم گھر میں داخل کی ہوئی ہے، اور اب تو گھر کے ہر فرد کے پاس شیطانوں کی ایک پوری چھاؤنی ہے موبائل کی شکل میں۔ تو پوری فوج ہے، برگیڈ ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں شیاطین کی، تو وہاں پر کیسے امن اور سکون ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال آج کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے کہ ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملیں السلام علیکم کہیں صاف ستھرے لفظوں کے ساتھ، تو یہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، الفتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور گھر میں داخل ہوں تب بھی سلام کر کے داخل ہوں، گھر سے نکلیں تب بھی سلام کر کے داخل ہوں، اور اسی طرح خالی گھر میں بھی جائیں تو تب بھی سلام کریں۔ تو سلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔